شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. کہتے جی دھانوی نہیں ہے، امروٹی ہے. میں نے کہا امروٹی ہوں یا نری پوٹی ہوں، ہمیں اس سے کیا؟ جو تیرے نہیں ہے پیارے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں ان سے کیا. جو محمد عربی سے بے خبر ہیں ان کا علم شیطانی علم ہے، ہم اس کے علم کو علم مانتے ہیں. جو الف سے پڑھے تو اللہ، اور پھر اللہ کے بعد جانے تو محمد عربی کی تعریف کی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں ان روٹیوں کی بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور ان پوٹیوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گند ہے سارا جہان میں. یہ گند اگر وہ مٹانا چاہتے ہو، اعتقادی گند، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، امام محمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. وہ بتائے گا تمہیں عشق کے طریقے کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کا کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے. اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شہاب کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شیر خدا کا شیر بیٹا، شیر خدا کا شیر بیٹا. کسی کا در بتاؤ، کوئی ذریعہ بتاؤ بات کرنے کا. ان مردوں کے پاس ہمیں کہتے جی ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے. میں نے کہا مردے تو یہ ہیں جن کے پاس تم پڑھتے ہو. کوئی نہیں سمجھ آئی. ہم قبر پرست نہیں ہیں. میں نے کہا ہماری تو قبریں نہیں ہیں. کیوں؟ کہ میں قربان تنہا دے باہو قبر جنہ دی جیوے ہوں. ہماری قبریں ہیں ہی نہیں. ایسے نام رکھے انہوں نے قبریں، قبریں جیتی ہیں. اور تمہارے یہ کون ہے شوک رہے ہیں. میں کہ کدو کر کے آئے. پنجابی میں کہتے ہیں نا جہاں منجی لگاتے ہیں نا تو زمین بنانے کے لیے پہلے اس کو گداڑ کہتے ہیں ہمارے پھالیے کی زبان میں. تو آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے جی جہاں زمین جی خدا لی خاص یعنی نرم کرنے کے لیے زمین. تو جو ایک ایکڑ کا رہا ہے نا جانور، چاہے سانڈ ہو یا بیل ہو، وہ بہت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا مولوی جی شوک دے پھر دے ہو کہ دہیوں گداڑ کر کے آئے. میں نے کہا یہ ہے قبر. کتنی بدبو آتی ہے اس سے. یہ قبر ہے. قبر پرستی تم کرتے ہو، خدا کے حکم نہیں مانتے، اپنے ملا کو پوجتے رہتے. یہ سامری کے بچھڑے ہیں. دیوبند کے علماء سامری کے بچھڑے ہیں. ایوہ السامری، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ما خطبک یا سامری، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے سامری. یہ بچھڑوں سے جن کی پوجا کر رہے دیوبند اپنے مولویوں کے پوچھل پکڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا بے ایمانو، ملا اس لیے ہوتا ہے، مولوی اس لیے ہوتا ہے کہ رسول کا راستہ بتائے. اور وہ ملا جو رسول کا راستہ چھڑائے وہ سامری کا بچھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ رسول کا راستہ روکتا ہے نا، ٹکتا ہے امت کا. موسیٰ سے چھڑایا تھا کسی سامری نے بچھڑے سے ہی نا. موسیٰ کو چھوڑا، اس کے رب کو چھوڑا، تو سامری کے بچھڑے کی پوجا کرو. آج بھی رسول کا راستہ کاٹنے والے اور یہ کہنے والے کہ رسول پر جانے کی ضرورت نہیں، جانا حرام ہو جاتا ہے، اس کے نیت سے نہیں جانا، فلانے جانا. میں کو تیرا ٹکٹ لگ دے پیا بخیل آدمی. کرایہ اپنا بھرنا ہے، جس نیت نہ مرضی چاہیے. تینوں بھی شکار ہے میں ملا خام خواہ اور چاچا خام خواہ. تم نے کرایہ بھرایا ہمارا؟ زور سے بولو. نہیں آنا. میں کہا کیوں؟ تم نے درمیان میں تم سے مشورہ مانگا ہے؟ ایڈوائزر رکھا ہے تمہیں؟ کون ہو؟ نہیں جانا. ادھر نہیں جانا، نیت سے نہیں جانا. میں تیرے منہ میں گند پڑا ہے، بڑی بدبو آتی ہے، پرے ہٹ، پہلے میں سواگ کر جاتا.
ایسے گندے منہ سے ہم بات نہیں سننا چاہتے. سننے دار قطنی اٹھا کے دیکھ, تو کہتے جانا ٹھیک نہیں. حضور فرماتے من زارا قبری, من زارا قبری. او قیامت تک آنے والے میرے امتیوں, میری حیات میں میرا چہرہ دیکھنے والے تو صحابی بن گئے, پر محروم میں نے تمہیں بھی نہیں رکھا. جو میری قبر کی زیارت کو آئے گا میں محمد اس کی شفاعت کا ضامن ہوں. بولو سنیو سبحان, اور بولو سبحان. عالمی مبلغ اسلام, عالمی مبلغ اسلام, عالمی منزل اسلام. اب ان کی ڈیوٹی ہے جہنم بھرنے کی, جنت میں نہ جائیں لوگ, کیونکہ جب قبر کی زیارت انور کرتے ہیں, زیارتیں سے مشرف ہوتے ہیں تو جنت کی ہو جاتی ہیں. کہتے جانا نہیں, ادھر نہیں جانا. میں نے کہا کیوں, آپ دوزخ بھرنے کے ہیلپر ہیں؟ سمجھے جیسے آپ کے جام شورو بسیں جاتی ہوں یا ادھر کوئی قریب قریب تو ہیلپر نہیں کھڑے ہوتے, جام شورو جام شورو جام شورو بھرو 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 چل رہی. دیوبند ملا سارے جہنم کے ہیلپر ہے, وہ ادھر جنت کی طرف نہیں جانا, ادھر بھرو جہنم 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 جہنم. میں کہا جہنم دے کندیا اپنا ٹبر لے جاؤ تے سارا, ہمیں جانے دو. یہ دوزخ کی کھڑکی کھڑکانے پہ ڈر سارے ہمارے ساتھ آؤ ادھر. میں نے کہا تیری شکل ہی بتاتی ہے کہ تو دوزخیوں کا ہیلپر ہے. بڑا گندے خدا جانتا ہے, انتہائی. مولوی شاہ ملک ساری عمر بڑا نفیس کپڑا پہنتا تھا. آپ نے شاید نہ دیکھا ہو, میں نے دیکھا تھا, قریب سے دیکھا اسے. بڑا نفیس کپڑا, انتہائی نفیس لباس پہنتا تھا وہ. اور ایسا تھا کہ وہ سردیوں میں بھی ٹیرا ویرا پہنے رکھتا تھا. ٹیرا ویرا کپڑا ہوتا ہے. تو اس کے بیٹے نے ایک دن مجھے کہا دیکھ میرا ابا کیسا نفیس سوٹ پہنتا ہے, تنویر الحق اب جو اس کی جگہ پہ ہوتا ہے. پڑھتے تھے ہم 1979 کی بات ہے, دیکھو تم ہمارا حال. میں نے کہا یار اتنے اچھے کپڑوں میں اتنا بد شکل آدمی میں نے نہیں دیکھا. اس بیڑے کی تو پھبن بھی اچھی نہیں ہے. مطلب ایسے گندا بندہ آدمی ہو پھر گندا بندہ لگے تو کوئی بات جچتی ہے. اتنی کوشش کر کے پھر اتنا کوڑا لگے. میں خدا کے بھابھی نہ ہوتا نا پھر